جان دیتی راہ تیرے دے دیا، ہر چیز دین کو دے دی. کون سی پراپرٹی چھوڑ کے گئے پیچھے؟ کون سا نظام بنا کے گئے؟ امام حسن بھی شہید ہوئے. پتہ ہے آپ کو امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یوم وصال پہ بھی کوئی جلسہ کر لیا کرو، بڑے ہیں امام حسین سے. جدھر سارا زمانہ چلتا ہے ادھر چل پڑتے ہو. حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا، پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے، اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں. فرماتے ہیں نیرا میرا بھائی نہیں، میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہیں. جو انہوں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے؟ کچھ لوگ تھکے ہیں آپ میں سے، حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں. عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے؟ سنو، امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے. اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی. مجھے پتہ چلا تو میں پہنچا. میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے؟ سنا طلاق دینے لگے ہیں. فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا. چلی گئی ہے میکے. فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے، بتائیں. کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس ہیں. فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما. میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی. میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا. تو کہتے ہیں میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے اور کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں. طلاق دے دی، غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے. بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا. نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا. حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی. یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں تو تقریباً 15-20 چودھری اتوار مسجد میں ہوتے ہیں. تو پنڈ تے نہیں ہیں جی؟ چلو اللہ کا شکر ہے جی، اتنے نہیں تھوڑے نے، چلو اللہ کرے وہ بھی نال ہی رل جان، درویش ہی چنگی چدرا دا کی کرنا ہے. تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے اس میں 15-20 چودھری ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مان کے چلنا. دو کی نہ مانے قاری صاحب، دو کی. اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے، میری نہیں مانی لیا چھٹی. وہ خدا کے بندو، ہم 2 منٹ کے لیے چدراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے ہیں. امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت. اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو. یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو الا ماشاءاللہ. اس کو سمجھے امام حسن. اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا. تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا دوں. یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز نامعلوم پرچے، جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو، ختم ہو گئی بات. امام حسن کی تربیت دیکھو، فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں. تو امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے. اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجہ،
اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیاں جانے. او بھائی تھوڑا حوصلہ کر, جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, تو ہارن کھیڈ فقیرہ, اور جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا. او کہیں بیک بھی تو ہو نا, کہیں تو درگزر بھی تو کرنا کہ ہر جگہ چھا کے رہنا ہے, ہر جگہ چھا کے رہنا ہے. میرے ایک سنگی ہیں, آپ کو پتہ یہ جو اسٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں میری طرح کے جو لوگ, جو اسٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرج ہوتا ہے. اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے, کوئی کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں. مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی, اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑیں آپ, جو آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا, ختم ہو گئی بات. اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا, بیچارے اشتہار لگاتے ہیں, مسجد کی صفائی کرتے ہیں, جو لنگر پکاتے ہیں, وہ تو اسٹیج پہ آتے نہیں, حالانکہ زیادہ ثواب تو ان کو ملتا ہے, وہ تو پیچھے چھپے ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ مجھے پتہ چل جائے نا اس کارکن نے زیادہ کام کیا اس جلسے کے لیے, تو میں اس کے کان میں کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کری, اس لیے کہ تو نے محنت کی ہے, تیرا اجر اور ہے. ہم تو شان سے آئے بیٹھے اور چھٹی کر گئے. بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھے, نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں, پورے خاندان. دوپہر کو کھانا نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں, اور شام کو مرضی کا نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں, کہتے ہیں لے آؤ پیسے پھر برگر لے آئیے, میری مرضی کا نہیں پکا. سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا, مہینہ چولہا. 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے, مولا علی نے, امام حسن نے, امام حسین نے, اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا. آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبرا آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا؟ جس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا؟ جو ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا؟ اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا؟ او خدا کے بندو, بڑا حوصلہ چاہیے, بڑا ظرف چاہیے. امام علی مقام کا ایک قد ہے, ان کا ایک وقار ہے, ان کا ایک حسن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے. دونوں بھائیوں نے ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا. انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری, پرہیزگاری اور سخاوت. سبحان اللہ. پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا, حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے, سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا. اس لیے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کل مال نہیں ہوندا. سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں, ساری زندگی سخاوت میں گزار دی, ساری زندگی. امام حسن نے بھی, امام حسین نے جو آیا دے دیا, جو آیا دے دیا. ہزاروں دینار آتے. ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے. کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لاجپال ہو, غریب ہو, مہربانی ہو جائے. فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے. ویسے میرے کو 3 لاکھ روپیہ ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ میں اپنا پہ پوچھنا, تو پوچھیا ہی نہیں, میں مشورہ پہ لینا. 3 لاکھ جو میرے کو ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ تسی ظاہر ہے ان کو دیانتداری والا مشورہ ہی دینا ہے نا, جن کرنا جو ہی دسنا دینا. کتنا 1000 ہیں؟ میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں. ایک سنگی میرے پاس آیا, کہنے لگا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے, میں وہ راہ دیاں گا. میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے, 9.5 کروڑ تیرے راہ دے چھڑے گا. وہ بھی ہسی آئی ہے جی میں تسی ہسے ہو نا. آمین نہیں زوا کی, یا چپ کر گیا یا کوڑن لگ گیا. اور میں کہ کرما لیا آمین تیار, تینوں دے 50 لاکھ پھر بھی پیا بچدا سی. لیکن اسی دعاواں وچ بھی 9.5 کروڑ دین لئی تیار, ناراض نہ ہونا, دعاواں وچ بھی تیار نہیں, مزاج ہی نہیں, طبیعت ہی نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے. ایک بی بی آئی, وہ کہنے لگی اماں جی یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں, اب بتائیں میں اللہ کے راستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی 1 بکری دے دے. وہ کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی. تیرے لیے مسئلہ اور ہے, میرے لیے فتویٰ اور ہے, سارے دے دے. 3000 دینار آئے. امام حسن اور حسین کے پاس فقیر بیٹھا ہے.
फकीर कहता है मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दें तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी घराने के पास आया हूं। 5-10 दे दें तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे, यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार न कराता। जल्दी दे, खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। अपनी जिंदगी नफासत से गुजारी अहले बैत, कुर्बानी दे के गुजारी।